السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال جنیچیا سے اپنے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آیا ہوں ڈپٹی اسپیکر محمود جان صاحب کے ڈیرے پہ۔ یہاں پہ بہت زیادہ رش بھی تھی، ڈپٹی اسپیکر صاحب سے پوچھیں گے بھی کہ وجہ کیا ہے۔ تو بہرحال ان سے ٹائم ملا ہے، اتنے لوگ آئے ہوئے تھے، پہلے ان کو رخصت کی ان کے، اس کے بعد جو ہے میں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے تو ٹائم دیے ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ نیوز 66 کا، آپ یہاں پہ آئے اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، تھینکس فار یور ٹائم۔ اور یہاں پہ آ کے سر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ لوگ بہت زیادہ جمع ہیں۔ کوئی خاص اہتمام تھا آج؟ نہیں جی، یہ ہر سیٹرڈے کو میرا پبلک ڈے ہوتا ہے یہاں پہ، پوری کچہری ہوتی ہے۔ میں صبح 9 سے 12-1 بجے تک میں پبلک کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں ہر سیٹرڈے کو، اور اس کے علاوہ وینسڈے کو آفس میں ہوتا ہوں۔ تو ہم عوام سے ہی ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ میں ہمیشہ عوام میں رہوں۔ اسی وجہ سے میں نے سرکاری اکوموڈیشن میں لے لی پشاور میں، تو میں یہیں پہ رہائش پذیر گاؤں میں رہتا ہوں کہ میرا تعلق عوام کے ساتھ برقرار رہے جی۔ ٹھیک جی، میرے خیال میں جو پچھلی بار آپ نے الیکشن جیتا تھا تو بہت زیادہ بھاری مینڈیٹ سے، پھر اس بار پھر جو ہے دوبارہ جب الیکشن ہوا ہے تب بھی جو ہے بہت زیادہ بھاری مینڈیٹ سے آپ نے جیتا ہے، تو میرے خیال میں یہی وجوہات ہوں گی۔ بالکل جی، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے درمیان رہوں، اور یہ عوام کا پیار ہی ہے، اور میں اپنی طرف سے کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جتنا میں اپنے عوام کو ان کے کام ہے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات میں اگر کہوں گا کہ میں اپنے عوام سے جھوٹ نہیں بولتا۔ جو کام میں کر سکتا ہوں میں منہ پہ بول دیتا ہوں یہ کر سکتا ہوں، جو نہیں کر سکتا میں بول دیتا ہوں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر کام میں نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور ذریعہ بنا دے اور وہ کام ہو جائے تو میں ان کو کیوں ایسے اپنے راستے پہ چھوڑوں۔ تو ہمیں صرف اللہ کا آسرا چاہیے، اور میری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے عوام کے ساتھ سچ بولوں، ان کے کام حل کرتا رہوں۔ ٹھیک جی، ڈپٹی اسپیکر صاحب جی، جو ترقیاتی کام ہے یہاں پہ کچھ ہوئے ہیں آپ کے علاقے میں، جو آپ نے اپنا علاقہ جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے جب اتنی زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ تو پرسنل جو ان کا وہ ہوگا کام وہ تو آپ نے کیا ہوگا۔ تو یہاں اسکولس اور کالجز کے بارے میں، روڈس کے بارے میں کچھ ترقیاتی کام ہوئے ہیں؟ کیونکہ پچھلی حکومت بھی آپ کی تھی، اس حکومت میں بھی مطلب اس علاقے سے آپ جیتے تھے اور اس بار بھی، تو کچھ کام ہوئے ہیں اس علاقے میں؟ بالکل جی، میں اگر سب سے پہلے روڈس کی بات کروں تو الحمدللہ میں نے اپنے حلقے کے 95% روڈس تمام کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ وہ 5% جو ہیں وہ ابھی گوئنگ ہیں، ان پہ کام شروع ہے۔ انشاءاللہ اس ٹینور کے آخر تک میرے حلقے میں کوئی روڈ ایسا نہیں بچا ہوگا کہ جو کچا ہوگا انشاءاللہ۔ تمام روڈ پکے ہوں گے۔ سینیٹیشن میں تقریباً ہر گاؤں میں میں نے کروڑوں کے کام کیے ہیں۔ ایک کالج میں نے بوائز ڈگری کالج یونین کاؤنسل کافور ایری کے اندر موجود کیا ہے۔ RHC کافور ایری کی اپگریڈیشن ہو گئی BHU سے RHC کیٹیگری ڈی ہاسپٹل۔ دوسرے سب سے بڑی اچیومنٹ جو میں سمجھوں گا تعلیم کے میدان میں نے پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کی منظوری لی ہے، اور وہ مترا میں PK66 ہے، ایک پشاور میں ہے کوہاٹ روڈ پہ، اور یہ اس سے بڑا یہاں پہ اس علاقے میں بننے جا رہا ہے، جس کے لیے سیکشن 4 زمین کا ہو گئی ہے، جگہ کی تعین ہو گیا کہ یہاں اس جگہ پہ ہونا ہے، تو قریب ان کا انشاءاللہ افتتاح کریں گے ہم۔ ٹھیک جی، بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، یہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے شب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بیان آپ نے سنا ہوگا، تو پچھلا جو بیان تھا وہ اور اس میں آپ کیا مطلب کیا کامیابی جو ہے اس کی امید دیکھتے ہیں کہ یہ والا بیان جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہوگا؟ دیکھیں، آپ کا خان صاحب کا پہلا بیان جو تھا اور کل کا، آپ دونوں کو دیکھیں تو وہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان لیڈر جس طرح ابھرتا ہے اسی طرح ایک خان صاحب ابھر رہے ہیں، اور انہوں نے بات کی کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی۔ تو یہ ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے ملک کا لیڈر، اور خان صاحب ابھی اس طرح لگ رہے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیڈر کے سامنے آ رہے ہیں نظر، تو انشاءاللہ ان کے ارادے پختہ ہیں، وہ ایک مسلمانوں کی ان کی ایک اچھی سوچ ہے، اور اگر اسی طرح ان کی سوچ رہی اور ہم تمام مسلمان اکٹھے ہوئے تو مسلمانوں کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ ترقی کرنے سے۔
اچھا ایک اور سوال جی، وہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا وہ پنگا لے لیتے ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ انہوں نے پنگا لیا ہوا ہے. ابھی کل رات کی تقریر میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ اسرائیل ایٹ اے ٹائم وہ اسرائیل کی بھی بات کر رہے ہیں، امریکہ کی بھی بات کی تھی کہ 9/11 کے بعد جو ہے انہوں نے وہ وہاں پہ وہ کیا تھا، اور یہ جو ہے نقصان جو ہے یہ میں منع کرتا ہوں کہ مطلب بات چیت ہونی چاہیے. امریکہ سے بھی پنگا لے رہے ہیں اور انڈیا سے بھی پنگا لے رہے ہیں. تو یہ وہ جیتے کس طرح ہیں، مطلب وہ کیا کیسے وہ ہینڈل کر پائیں گے، مطلب سیکیورٹی رسک نہیں ہے ان کے لیے؟ دیکھیں خان صاحب کا اعتماد اللہ پہ ہے. لوگ جو ہیں پہلے جو الیکٹ ہو کے آتے تھے، یا بلکہ پہلے جو لوگ میں کہوں گا وہ سلیکٹ ہو کے آتے تھے پہلے والے، تو وہ انہی ملکوں کی سپورٹوں کے ساتھ، کوئی امریکہ کے پاس جاتا تھا، کوئی کدھر جاتا تھا، کوئی کدھر، اور ان کی سپورٹ ہوتی. خان صاحب کا صرف اور صرف اعتماد اللہ پہ ہے، اور ان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے. تو وہ اس لیے اوپن آ رہے ہیں. ان کو صرف ڈر ہے صرف اللہ سے، کسی انسان سے، کسی ملک سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اوپن بھی آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ٹھیک جی. ایک اور چیز جی کہ اپنی پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ جہاں پہ وہ کرپٹ دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیتے ہیں، اور یا جن کے خلاف نہیں لیا تو آپ کو امید ہے کہ اگر اس میں بہت زیادہ قریبی بندے ہوئے تو وہ سخت ایکشن لیں گے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کرتے. اگر وہ ان کا بہت ہی قریبی دوست ہوا، اور ایون اگر کوئی رشتہ دار ان کا ہے نہیں سیاست میں، اگر کوئی رشتہ دار بھی ہوتا تو خان صاحب اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اس لیے کہ وہ ہمیشہ ان کی اسپیچز آپ نے سنی ہوگی، ان کی باتیں سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں یہ ملک ہر طرف سے کھایا گیا ہے، اور انہی پولیٹیشینز نے کھایا ہے، اور ہم سب انہی کے خلاف نکلے ہیں. تو خان صاحب بالکل کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی بھی قریبی دوست، جتنا بھی قریبی دوست ہو، اور ان کو پتہ چلے تو وہ ان کو ضرور سزا دیں گے. ایسا نہیں کہ وہ دوست ہوگا وہ بچ جائے گا، تو ایسا کبھی نہیں. اور آپ نے دیکھا بھی، انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو منسٹری سے نکالا. پچھلے ٹینور میں فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20 MPs کو ووٹ بھیجنے، سینٹ میں ووٹ بھیجنے پر انہوں نے ٹکٹ نہیں دی، پارٹی سے نکالا. تو خان صاحب کمپرومائز کرنے والے بندے نہیں ہیں. انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں پاکستان ضرور ترقی کرے گا. یہ مسائل کچھ آئے ہیں، اور وہ صرف پاکستان کے نہیں آئے ہیں. اس وقت کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں مسائل ہیں، اور جس طرح خان صاحب نے کووڈ میں ہینڈل کیا ہے تو پوری دنیا بھی خان صاحب کی وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف کر رہی ہے کہ اپنے ملک کو کیسے کس طریقے سے اس وبا میں ہینڈل کیا. تو یہ خان صاحب کی وہ ویژن اور لیڈرشپ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کس طرح آگے لیتے جا رہے ہیں. ٹھیک جی. لاسٹ کوشچن ڈپٹی اسپیکر صاحب کے اگر فرض کریں اتنے زیادہ دشمن ہوں، اپوزیشن تو ظاہری بات ہے کہ پوری اپوزیشن ایک سائڈ پہ ہے، اس میں مجھے کچھ جو کمزور پارٹیاں ہیں وہ تو ہیں ساتھ، لیکن جو جتنی بھی مضبوط پارٹیاں ہیں اگر وہ تھوڑا سا بھی ان میں دم ہے تو وہ ساری مخالف ہیں، اور ایک پیج پہ ہیں. وہ انٹرنیشنلی بھی وہ انہوں نے اگینسٹ اتنا زیادہ کر دی ہے. تو یہ خودکش حملے کے بعد جو ہے نیکسٹ الیکشن میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں خان صاحب کی اگر آپ پہلی اسپیچ دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا اگر میں ان چوروں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. جی ہاں بالکل. اور باقی پارٹیز کی لیڈرز کی آپ اسپیچز دیکھیں تو وہ ہمیشہ ایک کو سڑکوں پہ کھینچ رہا تھا، اور دوسروں کو گھسیٹ رہا تھا، اور ایک کو ڈاکور چور کہہ رہا تھا، دوسروں کو ڈاکور چور کہہ رہا تھا. اور مولانا صاحب کی تو میں بات ہی نہیں کروں گا. وہ تو کیا کہتے ہیں، ایک ہر دن ہم کہتے ہیں وہ بڑا چمچہ ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے. تو مولانا صاحب ابھی ان کی اتنی اکثریت بھی اسمبلی میں نہیں ہے، اکثریت ان سے زیادہ نون کی ان کی ہے، پیپلز پارٹی کے ممبر زیادہ ہیں، ان کو اتنی تکلیف نہیں جتنی مولانا صاحب کو ہو رہی ہے. اور ایک اور مثال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک علاقے میں چور اور آوازیں نکالنا شروع کر دیں تو آپ یہ محسوس کر لیں کہ اس علاقے کا SHO تھانے دار اچھا آیا ہوا ہے. تو پاکستان میں عمران خان صاحب آئے ہیں تو یہ چور و چکے جو ہیں یہ ضرور شور مچائیں گے، اور ان کو شور مچانے سے کچھ نہیں ہوتا. عوام خان صاحب کے ساتھ ہے، خان پہ ٹرسٹ کیا انہوں نے. یہ کون سے کس منہ سے یہ کہتے ہیں؟ 40 سال سے یہ گورنمنٹ میں کر رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہمیں موقع دیا جائے. بالکل.
اور ہمارے خان صاحب کے 2 سال ہوئے ہیں ابھی, اور 2 سال میں کہتے ہیں خان صاحب فیل ہو گئے. آپ 40 سال میں فیل نہیں ہوئے اور ہم 2 سال میں فیل ہو گئے. دوسری بات, اگر آپ خان صاحب کی ڈے 1 کی جو اسمبلی میں ان کا حلف لے رہے تھے, اسی دن اپوزیشن نے شور مچانا شروع کر دیا کہ خان صاحب فیل ہیں, خان صاحب فیل ہیں. تو ڈے 1 پہ کیسے لوگ فیل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ شور مچاتے رہیں گے. اگر ان کو ایک اور چیز ہے, مولانا صاحب کی اسپیچ میں پڑھ رہا تھا جب ہم دھرنا کر رہے تھے, تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو یہاں سے ہٹاؤ, یہ کون سی جمہوری غیر طریقہ ہے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دھرنے لے کے آئیں گے اور ہم حکومت چھوڑ دیں گے. تو وہی بات, ابھی یہ خود دھرنا لے کے آ رہے ہیں اور جمہوری حکومت کو اٹھانے کے لیے, تو یہ اس لیے لا رہے ہیں کہ وہ بنگلہ نمبر جو تھا 22 نمبر بنگلہ, اور کیا کہتے ہیں کشمیر کمیٹی, وہ ان کے پاس رہی نہیں. ان کے وہ اخراجات, ان کے نوکر چاکر, وہ گھر, وہ پروٹوکول مولانا صاحب سے چلا گیا. ابھی پریشانی میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو چور سب اکٹھے ہو گئے ہیں, لیکن تانے دار مضبوط ہے, اور چوروں کو انشاءاللہ سلاخوں کے اندر کریں گے. چلیے ٹھیک. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بھی کہا کہ دھرنا جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں, تو اس میں ان کے پاس پوائنٹ کیا ہے؟ مطلب پچھلی بار تو چلے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس بار تو ان کے پاس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس پوائنٹ پہ وہ آئیں گے. کیا ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم کیوں آ رہے ہیں, ان کا ایجنڈا یہ ہے. اور افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے کہ کل میں ایک پکچر دیکھ رہا تھا, بلاول زرداری, میں بھٹو نہیں کہوں گا, بلاول زرداری جو ہے, ان کے پیچھے مولانا صاحب کا ایک سندھ کا جو ان کا ہے پارلیمانی لیڈر ہے, وہ جو بھی ہے, وہ آ رہا تھا. یہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے اور وہ بھی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے, مطلب اگر پھر یہ مولانا صاحب کہہ رہے دھاندلی ہوئی ہے تو پھر بلاول نے ان سے جیتی ہے, پھر انہوں نے دھاندلی کی ہے. اور بلاول اگر کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے تو پھر تم مولانا کے بندے سے تم جیتے ہو, تم نے دھاندلی کی ہے. تو یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ دھاندلی کا وہ کر رہے ہیں. اچھا, سندھ میں دھاندلی نہیں ہوئی, ان کی حکومت ہے, اس لیے کہ ان کی حکومت ہے, وہاں پہ ٹھیک چل رہا ہے. خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں ان کی حکومت نہیں ہے, مولانا صاحب کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. پنجاب میں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی, ان کی حکومت نہیں آئی. جہاں پہ ان کے بندے جیتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, جہاں پہ ان کے نہیں جیتے وہاں پہ ان کی دھاندلی ہو گئی ہے. اور خان صاحب نے ڈے فرسٹ پہ کہا تھا کہ اگر آپ نے جو بھی حلقہ کھولنا ہو میں کھول دوں گا. میں نے تو 4 حلقے کی ڈیمانڈ کی تھی, 4 حلقے آپ نے نہیں کھولے, پوری حکومت آپ کی چلی گئی, اور ابھی وہ کیسز چل رہے ہیں. میں جس وقت بھی آپ آئیں گے, جو حلقہ بھی آپ کہیں گے وہاں حلقہ آپ کھول دوں گا, آپ چیک کر لیں. لیکن ان کو تسلی نہیں, ان کو صرف وہ کرسی اور بنگلے وغیرہ چاہیے, اور کوئی مقصد ان سے نہیں ہے. ان کو نہ حکومت کی پرواہ ہے نہ کچھ ہے, صرف اپنی کرپشن کے لیے. کرپشن کو ابھی وہ چھپانے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو یہ سب کچھ عوام کو بتا دیا کہ یہ چور ہیں, ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح عوام کو بتائیں کہ ہم چور نہیں ہیں, اپنے چوری بچانے کے چکر میں. ٹھیک ہے, این آر او کے بارے میں پوچھوں گا. این آر او مل جائے گا کچھ, مطلب بالکل نہیں. خان صاحب کی کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری جان بھی چلی جائے, میری حکومت بھی چلی جائے, ان کو این آر او نہیں ملے گا. جو خان صاحب جو بات کرتے ہیں ان کی پکی بات ہوتی ہے, اٹل بات ہوتی ہے, ان کو این آر او نہیں ملنے والا. ٹھیک جی, اور پھر تو امید ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی ضرور, انشاءاللہ بالکل پاکستان ترقی ضرور کرے گا. ہمارے 3 سال گورنمنٹ کے باقی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, اس لیے کہ ان چوروں پہ کوئی اعتماد کرنے والا نہیں ہے. یہ اس لیے پریشان ہے کہ جس طرح خان صاحب ابھی شروع ہیں, 2 سال میں یہاں تک یہ کیا, 3 سال پورے ہوں گے اور آئیں گے, 5 سال جب پورے ہوں گے تو تمام قوم ان کی جو تھوڑی بہت سیٹیں آئی ہیں یہ بھی ان کے پاس نہیں ہوں گی, تو یہ تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. اسی ڈر کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کے آنے والی ہے. جی تھینکس فار یور ٹائم جی, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے بہت زیادہ قیمتی وقت مجھے دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیوز 66 کا بہت شکریہ کہ آپ میرے غریب خانے پہ آئے ہیں, اور بہت خوشی ہوئی, اور ہم نے جو باتیں شیئر کی عوام کو سے پتہ چلے گا کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو جی, تھینک یو.